السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بادشاہ اور اس کی موت کا فرشتہ۔ ایک بادشاہ تھا جو بادشاہت اور حکومت پانے کی وجہ سے بہت گھمنڈی اور جلاد ہو گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنی کی زمین کی سیر کی جائے اور اس کا حال دیکھا جائے۔ تو بادشاہ کے لیے بہترین جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا جو بادشاہ کو پسند نہ آیا، دوسرا بھی لایا گیا، وہ بھی بادشاہ کو پسند نہ آیا، واپس کر دیا گیا۔ تیسرا چوتھا بار بھی نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری گاڑی منگوائی گئی۔ ایک بہترین نسل کا گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا، تیسرا، چوتھا منگوایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑوں کے سامنے لائے گئے اور بادشاہ سے کہا، سردار، آپ کو ان میں سے جو گھوڑا پسند ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ ان میں سے بادشاہ نے بہترین گھوڑا پسند کر کے اس کے مردود اس وقت اور بھی زیادہ اسے دل و دماغ پر قابض ہو گیا اور بادشاہ نہایت گھمنڈی میں گھوڑے پر سوار ہوا اور غلام، خادم، فوج کی سپاہی سب ساتھ چل رہے تھے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک فقیر پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ اتنا گھمنڈی تھا کہ اس نے بادشاہ کے سلام کا جواب۔ اس فقیر نے بادشاہ کو گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کو ڈانٹا اور حقارت سے کہا، لگام چھوڑ دو، تیری اتنی ضرورت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ فقیر نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تم سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، تھوڑا انتظار کرو، جب میں گھوڑی سوار ایسے اتروں گا تب کہہ لینا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے ابھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر نے زبردستی سے لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا، بولو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، مجھے تیرے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں کہا، موت کا فرشتہ ہوں میں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ چہرے کا رنگ لال پڑ گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ کہنے لگا، اچھا، مجھے اتنی مہلت دے دو، میں گھر میں جا کر اپنے سامان کا انتظام کر دوں، گھر والوں سے جی بھر کر مل لوں، ان کو وصیت کر دوں۔ فرشتے نے کہا، بالکل نہیں، مہلت نہیں ملے گی، اب تو اپنے گھر اور سامان کو کبھی نہ دیکھ پائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے پر لکڑی کی طرح نیچے گر گیا اور مر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نیک مسلمان کے پاس گیا۔ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ فرشتے نے اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام علیکم۔ فرشتے نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، جی بالکل کہیے۔ فرشتے نے اس کے کان میں آ کر کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، بہت اچھا ہوا آپ آ ہوئے، بڑا مبارک ہے، آپ جیسے ہی ہستی کا آنا، اس کی جدائی بہت تبدیل ہو گئی مجھ سے۔ تو جتنے آدمی دور ہے، اس نے کسی سے ملاقات کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا کہ آپ کی ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا، تم جس کام کے لیے گھر سے نکلتے ہو وہ جلدی پورا کر لو۔ اس آدمی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا، تم جس حال میں اپنے لیے ہو مرنا پسند کرتے ہو، میں اسی حال میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا معلوم ہے؟ فرشتے نے کہا، اے شخص، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا، تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ جب کسی گنہگار، کسی ظالم کی بدبخت کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ جب کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی نے انسان کی روح
قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال کو کھینچا جا رہا ہو، وہ بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔